فرماتے ہیں ولادت ان کی مکہ مکرمہ میں اندر بیت اللہ کے ہوئی ہے، ان سے پہلے کوئی بھی بیت الحرام کے اندر پیدا نہیں ہوا. یہ ایک اہل حدیث عالم دین لکھ رہے ہیں. یہاں پر ناصبین یہ تو برداشت کر لیں گے کہ حکیم بن حزام کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن امیر المومنین کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتے. یہ برداشت کر لیں گے کہ حکیم ابن حزام پیدا ہوئے ہیں، یہ تو آپ کو ملے گا کہ وہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور پھر کھول کھول کے حضرت امیر المومنین کے مقابلے میں بیان کریں گے کہ نہیں امیر المومنین پیدا ہوئے، حکیم بن حزام پیدا ہوئے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ وضع حمل کے وقت عورت کے جناب رحم سے، اس کے جسم سے، اس کے اندر سے گندگی نکلتی ہے، اور پھر یہ کعبۃ اللہ کی ناموس کے خلاف ہے. تو میں کہتا ہوں اگر فاطمہ بنت اسد کے بارے میں تم یہ سوچتے ہو کہ ان کے رحم سے نعوذ باللہ کوئی گندگی نکلی ہے اور وہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرتی ہے یا کعبہ کو وہ اس سے پلید ہو جاتا ہے، تو حکیم بن حزام کی والدہ جو ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد سے زیادہ پاکیزہ ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، سب سے پہلے تمام مومنین کو حضرت امام علی علیہ السلام سلطان الاولیاء مولود کعبہ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. یہ دن یوم فرقان ہے. وہ لوگ جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس دن جو حضرت مولا علی علیہ السلام کی سیرت پر، آپ کے کردار پر، آپ کے فضائل پر گفتگو کرتا ہے، اسے تو واقعتاً ہی حضرت امیر المومنین کے آنے کی خوشی ہے. اور جن لوگوں کے نزدیک 13 رجب کوئی اتنا اہم دن نہیں ہے اور وہ اس دن پر ان کا اتنا فوکس نہیں ہے، تو وہ لوگ دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے دل میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ورنہ جس کی محبت ہو دل میں، اس کی آمد پر اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور بندے کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوتی ہے کہ واقعتاً ہی اس کو کوئی خوشی ہے. 13 رجب کو کعبۃ اللہ میں حضرت امیر المومنین سلطان الاولیاء اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر، محمد الرسول اللہ کا سب سے بڑا ناصر، دین الہی کا سب سے بڑا ناصر حضرت امیر المومنین کی آمد ہے، جو کہ تمام مومنین کو میری طرف سے مبارک ہے. آج مبارکباد ہے. اللہ ہم سب کو اس دن میں خوش ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس دن کی برکات کے حصول کی توفیق نصیب فرمائے. آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ حضرت امیر المومنین کیا کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے ہیں یا نہیں پیدا ہوئے. اہل سنت میں خصوصاً ناصبین جو ہیں وہ اس بات کی طرف بالکل جانے ہی نہیں دیتے کہ کعبۃ اللہ میں امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے، حالانکہ متواتر احادیث اور متواتر روایات کے ساتھ یہ بات اہل سنت کتابوں میں واضح ہے. میں الحمدللہ بے شمار کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن آج کی ویڈیو میں کم از کم 20 سے 25 کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور حوالوں کا انبار انشاءاللہ لگا دوں گا کہ امیر المومنین کی ولادت کعبہ شریف میں ہوئی ہے. اور لیکن یہ بات واضح رہے کہ کعبۃ اللہ میں امیر المومنین کی ولادت ہونا اس سے امیر المومنین کی فضیلت نہیں بڑھ جاتی، بلکہ کعبۃ اللہ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. جس طرح کہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کعبہ تیری حرمت سے ایک عام سادہ مومن کی حرمت زیادہ ہے، کعبے کی حرمت سے ایک عام سادہ مومن کی حرمت زیادہ ہے. تو یہاں عام مومن نہیں ہے بلکہ یہاں امیر المومنین ہے، حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے، جن کی آمد کعبہ میں ہے. اس کے ساتھ کعبہ کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے ہیں. آج انشاءاللہ الرحمن میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے قرآن مقدس سے دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی عیسیٰ پیغمبر حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں قرآن مقدس سورہ مریم اور اس کے علاوہ قرآن کے کئی مقامات پر یہ بات واضح ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا اور اللہ کے گھر میں حرم پاک میں مسجد اقصیٰ کے ایک کونے میں رہا کرتی تھی. وہاں پر ان کی رہائش تھی، وہاں پر ان کا رہن سہن تھا، وہاں پر ان کا کھانا آتا تھا. جناب زکریا پیغمبر کی زیر کفالت رہتی تھی. ایک دن وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. انہوں نے روح اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی روح حضرت جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بطن پاک میں پھونک دی، جس سے انہیں حمل ہو گیا. اور پھر جب وضع حمل کا وقت قریب آیا تو وہ کعبۃ اللہ سے، یعنی اس وقت کا کعبہ جو ہے، جو مسجد اقصیٰ ہے، اس سے باہر جا کے ایک جگہ پر وضع حمل کرتی ہیں. حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے وہاں پر، اور جو معجزات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو خدا انہیں مسجد حرام میں لے آتے ہیں اور پھر وہ کعبہ کے اندر آ جاتی ہیں اور وہاں پر امیر المومنین کی ولادت ہوتی ہے. وہاں پر امیر المومنین کو وہ جنم دیتی ہیں. سب سے پہلے میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ جو صحابہ کی رٹ لگاتے ہیں، مجھے دکھاؤ کہ کہاں پر ہے تمہارے خطبات جمعہ میں یا دیگر خطبات میں یا دروس میں کہیں فاطمہ بنت اسد کا ذکر ہوتا ہے؟
یہ فاطمہ بنت اسد وہ ہے میرے پیغمبر کی چچی جان ہے کہ جنہیں نبی اپنی ماں کے بعد دوسری ماں کہا کرتے تھے، اپنی والدہ کا رتبہ دیا تھا، جن کی وفات پر امیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک، اپنا کرتا بھی انہیں عطا فرمایا بطور کفن، اور پھر انہیں خود اپنی قبر میں ان کی قبر میں اتارا، انہیں خود ان کی قبر میں اتارا، اور اس پر پیغمبر ان کی جدائی پر روئے بھی۔ مجھے بتاؤ صحابہ کرنے والوں، کہاں ہے تمہاری جناب، تمہاری ہسٹری میں، تمہاری تاریخ میں، تمہاری زبان پر کہیں حضرت سیدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا کہیں ذکر آیا ہو؟ نہیں آتا۔ بس یہ صحابہ بس وہی صحابہ ہیں کہ جنہوں نے یا تو حکومتیں کی ہیں یا پھر جنہوں نے وقت کی حکومت کی سپورٹ کی ہے، بس وہی صحابہ ہیں۔ یہ بھی تو ایک صحابیہ ہے نا۔ نہ مانے آپ پیغمبر کی والدہ، نہ مانے بہت بڑا رتبہ، نہ مانے آپ اتنا مانے کہ یہ ایک صحابیہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر پلے ہیں، ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی ان کے گھر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرماتے رہے ہیں۔ ان کا ذکر کہاں ہے؟ ذرا مجھے بتائیے اس عظیم خاتون کا۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعتاً ہی امیر المومنین کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں پر ناصرین یہ تو برداشت کر لیں گے کہ حکیم بن حزام کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن امیر المومنین کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ برداشت کر لیں گے کہ حکیم ابن حزام پیدا ہوئے ہیں، یہ تو آپ کو ملے گا کہ وہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، اور پھر کھول کے حضرت امیر المومنین کے مقابلے میں بیان کریں گے کہ نہیں، امیر المومنین پیدا ہوئے، حکیم بن حزام پیدا ہوئے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ وضع حمل کے وقت عورت کے جناب رحم سے، اس کے جسم سے، اس کے اندر سے گندگی نکلتی ہے، اور پھر یہ کعبۃ اللہ کی ناموس کے خلاف ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر فاطمہ بنت اسد کے بارے میں تم یہ سوچتے ہو کہ ان کے رحم سے نعوذ باللہ کوئی گندگی نکلی ہے اور وہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرتی ہے، یا کعبہ کو وہ اس سے پلید ہو جاتا ہے، تو حکیم بن حزام کی والدہ جو ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد سے زیادہ پاکیزہ ہے، کہ جس کے رحم سے اس طرح کا کوئی مواد نہیں نکلا اور جس سے کعبۃ اللہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوا۔ کچھ شرم اور کچھ بندے کو خیال ہونا چاہیے کہ کیوں ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام اور پیغمبر کے گھرانے کے ساتھ ہی کیوں دشمنی ہے۔ اب پہلی کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، المستدرک علی الصحیحین۔ یہ کتاب میں آپ کے سامنے ہے، اس کی جلد نمبر جناب 40 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 550 ہے۔ قال الحاکم، امام حاکم کہتے ہیں فقط تواتر الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فی جوف الکعبہ۔ حضرت امام حاکم نشابوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جوف الکعبہ، کعبہ کے ایک کونے میں جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی کتاب ہے نور الابصار فی ذکر مناقب سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام ابن عم الرسول وسیف اللہ المسلول۔ فرماتے ہیں ولد رضی اللہ عنہ بمکہ، آپ جناب رجب کے 13 تاریخ کو کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جناب کون لکھ رہے ہیں؟ نور الابصار کے مؤلف۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں اگلی کتاب نزہۃ المجالس کتاب ہے آپ کی خدمت میں، جلد ثانی ہے۔ یہاں پر بھی یہ لکھا گیا ہے ان علی ولدتہ امہ بجوف الکعبہ، حضرت امیر المومنین کو ان کی والدہ نے جوف الکعبہ، کعبہ کے ایک کونے میں کعبۃ اللہ میں جنم دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی کتاب آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں مناقب المغازلی۔ مناقب المغازلی، مناقب امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ابو الحسن علی بن محمد الشافعی، یہ شافعی مسلک کے ہیں، اور ان کی کتاب جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ مناقب المغازلی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 58 ہے۔ صفحہ نمبر امیر المومنین کی ولادت کے بارے میں لکھتے ہیں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں مناقب المغازلی میں صفحہ نمبر 58، ان فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد ان کو جب تکلیف ہوئی، درد زہ ہوئی، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے لکھا مناقب المغازلی میں کہ انہیں ان کی والدہ نے کعبۃ اللہ میں جنم دیا۔ اگلی کتاب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مناقب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 55۔ امیر المومنین کی ولادت کے بارے میں ذکر ہوا ہے صفحہ نمبر 55 پر، فی مکۃ المعظمہ، مکہ معظمہ میں ان کی والدہ نے انہیں جنم دیا، یعنی کعبۃ اللہ میں، ولم یولد بہا سواہ، ان کے علاوہ کعبۃ اللہ میں کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ بھی بات ساتھ قابل غور ہے کہ ان کے علاوہ کعبۃ اللہ میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ صحیح احادیث کے مطابق، صحیح روایات کے مطابق کسی اور کی ولادت کعبۃ اللہ میں ثابت نہیں ہے، یہ بھی بات قابل غور ہے۔ معارج الوصول کتاب کا نام ہے، اور معرفت فضل آل الرسول والبطول یہ کتاب ہے، اور اس کی تحقیق محمد کاظم المحمودی نے کی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 49 آپ کی خدمت میں فرمایا وولد کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ یوم الجمعۃ الثالث عشر من رجب، امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے، اللہ نے انہیں یہ شرف دیا ہے کہ وہ کعبہ کے فی جوف الکعبہ، کعبہ کے کونے میں پیدا ہوئے ہیں، جمعہ کے دن 13 رجب کو، قبل الحجرۃ ب23 سنۃ علی المشہور۔ آگے مروج الذہب
اور اس کے مصنف ابو الحسن علی بن حسین المسعودی ہیں، اس کی جلد ثانی ہے، آپ کی خدمت میں حوالہ صفحہ نمبر جناب 273 ہے۔ کان مولدہ فی الکعبہ، ان کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے۔ ان کی والدہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ میں آئی ہیں، اور ان کی ولادت حضرت امیر المومنین کی وہاں پہ ہوئی۔ اگلی کتاب مدارج النبوت، عبد الحق محدث دہلوی، صفحہ اس کا حصہ نمبر 2 ہے، اور صفحہ نمبر آپ کی خدمت میں ہے جناب اس کا 531۔ وہاں پہ بھی انہوں نے فارسی میں یہ لکھا ہے کہ ان کی ولادت امیر المومنین کی کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے۔ ولادت دی در جوف الکعبہ، حضرت امیر المومنین کی ولادت کعبہ کے ایک کونا میں ہوئی ہے۔ کس نے لکھا؟ عبد الحق محدث دہلوی نے یہ بات لکھی۔ اگلی کتاب آپ کی خدمت میں ہے، یہ کتاب ہے جناب فی فضائل خلفاء الاربع، 4 خلفاء کے بارے میں یہ کتاب ہے، ان کے فضائل کے بارے میں۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن عثمان الصفوری، ٹھیک ہے جی، اس کتاب کے مصنف ہیں، اور اس کے صفحہ نمبر جناب ہے، باب ہے الرابع یعنی 4، مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور اس کا صفحہ نمبر 156 ہے۔ وہاں پہ فرماتے ہیں ورعی، تو میں نے دیکھا فی الفصول المحمہ فی معرفت الائمہ، میں نے فصول المحمہ میں دیکھا کہ ولدتہ امہ فاطمہ بجوف الکعبہ وہی فضیلۃ خصہ اللہ تعالی بہا، میں نے دیکھا فصول المحمہ میں اس بات کو، اس روایت کو، کہ امیر المومنین کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے، اور یہ ایسی فضیلت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے صرف امیر المومنین کو خاص کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو یہ مقدر، یہ نصیب نہیں ہوا، یہ فضیلت نصیب نہیں ہوئی۔ اگلی کتاب جناب آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، محاذر الوائل کتاب کا نام ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے جناب 79۔ اول من رکب فی سبائب اسم الاسد فی الاسلام من الصحب الکرام، یعنی صحابہ کرام میں، کتاب میں صفحہ نمبر 79 پر لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں وہ پہلی شخصیت ہے جس کو اسد اللہ الغالب کا لقب ملا ہے، وہ حیدر، اور وہ حیدر بھی ہیں، اسماء الاسد ان کا نام ایک اسد بھی ہے، سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور ان کی والدہ نے ولدتہ داخل الکعبہ، ولدتہ امہ داخل الکعبۃ وہی فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ بنت اسد نے انہیں کعبۃ اللہ میں ولادت کیا ہے، انہیں پیدا کیا ہے، انہیں جنم دیا ہے۔ اگلی کتاب مجموعہ فضائل، یہ عبد الرحمن محبی ہیں، مولانا محمد زکریا اس کے مصنف ہیں، اور مترجم اس کو ترجمہ کرنے والے عبد الرحمن محبی ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر آپ کی خدمت میں ہے جناب 112۔ اور فضائل حج اس کا جو باب ہے وہاں پہ لکھا ہے حضرت مولا علیہ السلام جو ہیں وہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ آگے چلتے ہیں جناب، آگے کتاب ہے کفایت المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس کا صفحہ نمبر ہے 405، صفحہ نمبر الباب السابع فی مولدہ علیہ السلام، امیر المومنین کی ولادت کے بارے میں یہاں پہ لکھا، اور صفحہ نمبر 406 پر فرماتے ایھا الناس، اے لوگو سن لو، حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے فرماتے ہیں جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کعبۃ اللہ میں لے کر کے باہر نکلے تو پھر انہوں نے لوگوں کو کہا، فخرج ابو طالب وہو یقول، کعبۃ اللہ سے امیر المومنین کو لے کر باہر نکلے اور لوگوں کو کعبۃ اللہ میں اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کعبۃ اللہ میں اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے۔ یہ وہی حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کو نہیں پہچانا، یہ لیکن یہاں پہ اہل سنت کتابوں میں یہ لکھا ہے جناب کہ وہ تو ولایت کو بھی پہچان رہے تھے، اس کے علاوہ کہ وہ نبی کے بارے میں کچھ بات کرتے کہ انہیں نبی کا پتہ نہیں تھا، وہ تو ولایت کو بھی پہچان رہے تھے۔ اگلی کتاب جناب آپ کی خدمت میں ہے کتاب المراتب فی فضائل امیر المومنین سید الوسین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات اللہ علیہ۔ یہاں پر جناب اس کے صفحہ نمبر 151 صفحہ پر کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے۔ آگے چلیں، اگلی کتاب آپ کی خدمت میں ہے فصول المحمہ، جس کے حوالے پہلے اہل سنت مصنفین دے چکے ہیں، الفصول المحمہ فی معرفت احوال الائمہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 29۔ الفصل الاول فی ذکر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ولد علی علیہ السلام بمکہ، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر بھی یہ لکھا کہ آپ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ فصول المحمہ میں اہل سنت محدثین نے یہ لکھا۔ آگے چلتے ہیں، آگے کتاب ہے جناب فرائد السمتین فی فضائل المرتضی والبتول وسبتین والائمۃ من ذریتہم علیہم السلام، یہاں پر یہ کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے جناب 425۔ اور یہ روایت ہے کہ جب انہیں تکلیف ہوئی تو امیر المومنین کی والدہ کعبۃ اللہ میں آئیں اور پھر وہاں پر فولدت فیہا علی وقیل لم یولد فی الکعبۃ الا علی، وہاں پر انہوں نے امیر المومنین کو ولادت دیا، جنم دیا، اور پھر یہ بھی بات ہے کہ امیر المومنین کے علاوہ کوئی کعبۃ اللہ میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ فضیلت صرف حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں ہے شواہد النبوہ، ٹھیک ہے جی،
علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی اس کتاب کے مؤلف ہیں اور اس کے صفحہ نمبر 280 پر ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے جناب، اس کو لکھا گیا۔ آگے کتاب ہے شمامۃ العنبریہ، انہوں نے یہاں پہ لکھا شمامۃ العنبریہ فی من مولد خیر البریہ، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں انہوں نے اس کتاب میں بہت کچھ لکھا۔ یہاں فرماتے ہیں ابن عم الرسول و سیف اللہ المسلول مظہر العجائب والغرائب اسد اللہ الغالب، یہ ان کے کرامات، ان کے فضائل لکھے ہیں حضرت جناب امیر المومنین کے۔ فرماتے ہیں ولادت ان کی مکہ مکرمہ میں اندر بیت اللہ کے ہوئی ہے، ان سے پہلے کوئی بھی بیت الحرام کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ یہ ایک اہل حدیث عالم دین لکھ رہے ہیں، شمامۃ العنبریہ کے مؤلف ہیں۔ سیرت امیر المومنین کے حوالے سے ایک اہل سنت محمد حسیب القادری، انہوں نے کتاب لکھی ہے سیدنا امیر المومنین کی سیرت پر، اور وہاں پر انہوں نے لکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 30 سال بعد پیدا ہوئے، یوں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 برس چھوٹے ہیں۔ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ میں بھی ہوئی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے منہ مبارک میں اپنا لباب دہن بھی داخل کیا ہے، اللہ اکبر، اور آپ کا نام علی بھی رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی یہ نام تجویز کیا ہے۔ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 برس تھی۔ آگے چلتے ہیں جناب، آپ کی خدمت پہ ایک اور کتاب رکھتے ہیں سیرت حلبیہ، اس میں بھی یہ بات ذکر ہے کہ حضرت امیر المومنین کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، فی جوف الکعبہ، حضرت امیر المومنین کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے ہیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 475۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی پر ایک اور کتاب جو کہ فارسی میں ہے، آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین کے بارے میں فرمائے سیوا 2 سال بعد از تولد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در کعبہ بدنیا آمد، امیر المومنین کی آمد دنیا پر 13 رجب کو کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے۔ آگے چلیں، اگلی کتاب آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں الروضہ، کتاب کا نام ہے جی، ٹھیک ہے، اس کو لکھنے والے ہیں تعلیف الامام محدث السید محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی، اس کتاب کے مؤلف ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر جناب 36 پر لکھا ان کی ولادت، یہاں پہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی ولادت کے بارے میں فرماتے ہیں فی یوم الجمعۃ الثالث من رجب، اور کعبۃ اللہ مکۃ المشرفہ فی بیت الحرام سنۃ 30 من عام الفیل فی یوم الجمعۃ الثالث من رجب، 13 رجب کو حضرت امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے اور کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، اگلی کتاب ہے السمتین، کتاب کا نام ہے، اور اس میں فی فضائل المصطفیٰ والمرتضیٰ والبتول والسبتین، نظم السمتین یہ کتاب کا نام ہے، آپ کی خدمت میں اس کا صفحہ نمبر جناب پیش کر رہے ہیں 76، یعنی 76 صفحہ نمبر ہے۔ وَأُمُّهُ، امیر المومنین کی والدہ، وَأُمُّهُ فاطمة بنت اسد بن حاشم بن عبد مناف وهي اول حاشمیہ ولدت للحاشمی، روی انه لما ضرب المخاض، یہ روایت ہے کہ جب انہیں درد ذی ہوئی تو ادخلها ابو طالب علیہ السلام فی الکعبہ، انہیں ابو طالب علیہ السلام کعبہ میں لے گئے، بعد العشاء فولدت فیها علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو وہاں پر انہوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جنم دیا ہے، وہاں پر ان کی ولادت ہوئی ہے امیر المومنین کی۔ آگے چلتے ہیں، کتاب ہے تذکرۃ الخواص، ٹھیک ہے، تذکرۃ الخواص، ٹھیک ہے، للعلامۃ سبط ابن جوزی، ٹھیک ہے، علامہ سبط ابن جوزی کی یہ کتاب ہے فی خصائص الائمہ، ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں جناب، صفحہ نمبر اس کا 10، فی ذکر اولاد، یہاں پہ امیر المومنین کی اولاد کا ذکر ہے، امیر المومنین کا ذکر کرتے ہوئے روی ان فاطمہ بنت اسد كانت تطوف بالبيت وهي حامل بعلی علیہ السلام فضربت طلق ففتح لها باب الكعبة ودخلت ووضعته فيها وكذا حکیم بن حزام ولدت امه في الكعبة۔ یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب انہیں تکلیف ہوئی کعبۃ اللہ میں آئیں، ان کے لیے کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، وہ کعبہ کے اندر داخل ہوئیں، وہاں امیر المومنین کی ولادت ہوئی، اور اسی طرح حکیم بن حزام کی ولادت بھی ہوئی کعبۃ اللہ میں، یہ بات بھی موجود ہے، لیکن یہ بات صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے، یہ بات صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے۔ اگلی کتاب ہے جناب مختصر التحفۃ اثنا عشریہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 48، یعنی 48 صفحہ نمبر ہے، اور یہ بھی فرماتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا اس صفحہ نمبر پر کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اگلی کتاب آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں تاریخ الموصل، ٹھیک ہے، اس کا جناب صفحہ نمبر ہے 58، اس کا صفحہ نمبر ہے وکان ولد فی الکعبۃ ولم یولد فیہا خلیفۃ غیر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی اور ان کے علاوہ کوئی مسلمانوں کا خلیفہ کعبۃ اللہ میں پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں ہے تاریخ الخمیس، اس کا صفحہ نمبر ہے جناب 479 صفحہ نمبر ہے اس کا، اور اس میں فرمایا وَمِن مولدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولد علی ابن ابی طالب علیہ السلام فی الکعبہ، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، یہ لکھا ہے جناب کس نے، آپ کی خدمت تاریخ خمیس نے۔ اگلی کتاب البحر الذخائر، اس پر بھی یہی لکھا ہے کہ امیر المومنین کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے ہیں، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ آگے کتاب ہے الاکتفاء فی اخبار الخلفاء، اس کے جز اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 480،
उम्मुहु फातिमा बिन्त असद बिन हाशिम बिन अब्द मन्नाफ वलदतहु फी जौफिल काबा वही अव्वल हाशिमियत वुलिदत लिल हाशिमी। यहाँ पर उन्होंने लिखा कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें जौफुल काबा, काबा के एक कोने में जन्म दिया। अखबारुल मक्का अगली किताब है आपकी खिदमत में मैं रख रहा हूँ जनाब, इसको इसके सफ़हा नंबर पर यानी 226 सफ़ा नंबर पर अव्वल मन वुलिद फिल काबत मिन बनी हाशिम मिनल मुहाजिरीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, काबतुल्लाह में सबसे पहले पैदा होने वाले हाशमियों में से हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। अगली किताब, और मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियो का इख्तिताम करने जा रहा हूँ, अगली किताब है अल इस्बातुल वसिया लिल इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल मसऊदी अल हदली, इस किताब के मुसन्नफ़ हैं। इसका सफ़र नंबर है 142। और भी अन्ना फातिमा बिन्त असद लम्मा हमलत बि अमीरुल मोमिनीन कानत ततूफ़ बिल बैत फजाअहल मखाद वही फी तवाफ़ फलम्मा इश्तद्द बिहा खलत काबत वलदत फिल जौफिल बैत। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वालिदा जब उन्हें दर्द ज़े हुई वो काबतुल्लाह में आई और वहाँ पर उन्होंने अमीरुल मोमिनीन की जो है उनको विलादत उनकी हुई अमीरुल मोमिनीन की काबतुल्लाह में। आगे चलते हैं, इसका जनाब किताब है मेरे पास, ये एक कसीदा है फ़ी शरहिल कसीदा आइनिया, ठीक है जी, शरह कसीदा आइनिया, इसके अफंदी अलूसी महमूद अफंदी अलूसी इसके लिखने वाले हैं, मुसन्नफ़ है इस किताब के। और इस पर यहाँ पे सफ़ा नंबर जनाब 15 पे उन्होंने लिखा अन्ना फातिमा बिन्त असदिन, फातिमा बिन्त असद जब उन्हें तकलीफ़ हुई तो वो काबतुल्लाह में आई और यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। वल्लम अरा, और नहीं देखा मैंने अहसन मिन्हु, उनसे ज़्यादा खूबसूरत किसी को। किसने कहा? जब अमीरुल मोमिनीन की विलादत हुई तो जब अमीर हज़रत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने देखा और फिर उन्होंने कुछ अशआर पढ़े और ये फरमाया कि मैंने आप जैसा खूबसूरत कोई नहीं देखा। ये है जनाब अहले सुन्नत की कम अज़ कम 30 किताबें जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत काबतुल्लाह में हुई है। ये मोमिनीन के लिए एक तोहफ़ा है मेरी वीडियो। ऐसे मौके पर मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको समझने की तौफीक दे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।